50 صفحے کے شروع سے لائن نمبر 4 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فالله يرزق من يشاء بغير حساب سل بنی اسرائیل آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنی ہم نے ان کو عطا کی من آیت بینہ واضح نشانیاں واضح دلائل ومن یبدل نعمت اللہ وہ شخص جو تبدیل کر دے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو من بعد ما جاءته بعد اس کے کہ اس کے پاس آ جانے کے بعد فإن اللہ شدید العقاب بے شک اللہ رب العزت سخت پکڑنے والے ہیں زین للذین کفروا الحیات الدنیا مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں تو دنیا کی زندگی ویسخرون من الذین اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ وہ لوگ جو بچتے ہیں یعنی کفر و شرک سے بچتے ہیں فوقهم یوم القیامہ وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت والے دن واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں بغیر حساب بغیر حساب کے یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے حضرت یعقوب علیہ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل ایل کا معنی اسرا ایل کا معنی اللہ اور اسرا سے مراد عبد ہے یعنی اللہ کا بندہ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک یوسف بھی تھے
تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ انعامات کیے، بہت زیادہ نعمتیں کی۔ پہلے یہ غلام قوم تھی، مصر کے اندر غلامی والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے لے کر نکلے تو راستہ بھول گئے، آگے جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو آگے پانی تھا، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، قال ربی ان معی ربی سیہدین، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنا آسا ماریے، آسا مارا تو اللہ رب العزت نے وہاں سے پانی کو خشک کر دیا اور فرمایا دائیں بائیں پانی ایسے کھڑا ہوگا قطعود العظیم، جیسے بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں سے گزر گئے، اور جب وہاں سے گزر کے وادی تیہ کے اندر، جس کا آج کل کے جغرافیے کے اندر جس کا نام وادی سنائی ہے، جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب تیاری کرو، آپ نے قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم وہاں پہنچا ہے کہ اب تیاری کرو، ہم نے جا کر قوم عمالقہ جو بہت جنگجو قوم ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ تو یہ آگے سے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ وہ تو بڑے طاقتور ہیں، جنگ جو ہے ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم اور تیرا خدا جا کر اس کے ساتھ جنگ کرو۔ جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے وہاں سے نکلنا 40 سال تک حرام کر دیا، اور جو وادی تیہ جو میدان تھا وہ 36 میل لمبا ہے، 24 میل اس کی چوڑائی ہے۔ تو یہ 40 سال تک اسی کے اندر گھومتے رہے، صبح کو نکلتے شام تک چلتے رہتے، اور جب تھک جاتے وہیں سو جاتے، صبح اٹھتے تو پھر وہیں ہوتے، اس طرح 40 سال تک اس کے اندر گھومے۔ اور پھر اس کے اندر رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا، سورج سے بچنے کے لیے، تپش سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بادلوں کا انتظام فرمایا، جب سورج نکلتا تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے، اور پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ تو اللہ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنا آسا اس پتھر پر ماریے، تو پتھر پر مارا، اللہ رب نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ رب نے کے لیے من اور سلوا اتارا، کھیر اترتی، بٹیر اترتے، اور فرمایا اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ اور پھر 4000 کے قریب انبیاء کرام جن کے اندر اللہ رب نے مبعوث فرمائے، اور پھر اللہ رب نے 4 آسمانی کتابوں میں سے 3 آسمانی کتابیں ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان لوگوں نے پھر بھی انبیاء کو قتل کیا بغیر حق کے۔ ایک دن کے اندر ان لوگوں نے 45 انبیاء کرام کو قتل کیا، شہید کر دیا۔ تو فرمایا جب ان لوگوں نے ایسے کام کیے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط فرمایا، فرمایا ان کے اوپر طاعون کو مسلط فرمایا، صرف چند گھنٹوں کے اندر 70,000 کے لوگ قریب لوگ مر گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کونوا قردۃ خاسئین، ان کے اوپر عذاب مسلط فرمایا کہ ان کے جو بوڑھے تھے انہیں خنزیر بنا دیا، جو نوجوان تھے انہیں بندر بنا دیا، پھر 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد تمام کے تمام مر گئے۔ ان میں سے ایک قوم تھی جن کو اللہ رب نے چوہوں کی شکل عطا کر دی، وہ چوہے بن گئے، وہ بھی 3 دن تک زندہ رہے، تو لیکن اس کے بعد تمام کے تمام لوگ مر گئے۔ ان کے اوپر 9 قسم کے عذاب آئے، قرآن پاک کے اندر ان سب کا تذکرہ آتا ہے، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، طرح طرح کے عذاب آئے۔ جب ان کے اوپر عذاب آتا تو اس وقت یہ کہتے کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، اب معافی مانگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ دعا کریں، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن دوبارہ پھر اسی کام کے اندر ملوث ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے سوال کیجئے، آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ کتنی ہم نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی، من آیت بینہ، کتنے واضح دلائل تھے، ہر چیز کو سامنے دیکھتے تھے۔ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جس قوم نے بھی میری نعمت کو تبدیل کیا، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے اس کے بعد نعمتیں آ چکی تھی، یعنی نعمتوں کو آ جانے کے بعد اس نے نعمتوں کو تبدیل کیا، اللہ رب العزت کی ناشکری کی۔ فرمایا فإن اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جس طرح گزشتہ قوموں کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، فرمایا تمہارے اوپر بھی اللہ رب العزت کا عذاب آ سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت بار بار سمجھاتے ہیں کہ بعد آ جاؤ۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آگے اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے کافر کو جو کافر ہے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ، اور وہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ فرمایا دنیا کے اندر کسی آدمی کو مال و دولت کا مل جانا، ایک آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، دنیا بھی بڑی فراوانی ہے، فرمایا کسی آدمی کو مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔
اور کسی آدمی کو مال و دولت کا نہ ملنا یہ اللہ رب العزت کی راضی دل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو قارون کے بارے میں آتا ہے، عصبہ کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ عصبہ کا لفظ 10 سے لے کر 40 تک بولا جاتا تھا، تو اتنے بڑے بڑے اس کے خزانے تھے، اتنا مالدار تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے زمین کے اندر غرق کر دیا۔ اور اسی طرح فرمایا جتنا بھی دنیا کا مال و دولت ہو، لیکن اگر اس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو فرمایا کہ اس آدمی کی کامیابی کے دلیل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ سے روایت ہے کہ دو مہینے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، ہم کھجوریں کھا کر ستو کھا کر اس سے گزارا کرتے تھے۔ تو نعوذ باللہ پھر ان لوگوں سے اللہ رب راضی نہیں تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ 70 اصحاب کہف، حضرت ابو ہریرہ سے بات میں روایت ہے کہ میں نے ان کو گنا کہ 70 اصحاب کہف تھے، ان میں سے کسی کے پاس پہننے کے لیے اوپر کرتا نہیں تھا، کسی کے پاس پہننے کے لیے تہمت نہیں تھی، اس نے وہ ایک پورا جوبہ پہنا ہوا تھا، اتنے ان کے تنگی کے حالات تھے۔ فرمایا کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و اللہ یحب، فرمایا اللہ رب العزت دنیا اس آدمی کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا اس آدمی کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن فرمایا دین اللہ رب العزت صرف اس آدمی کو دیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی سلول تھا، وہ بہت بڑا مالدار تھا، اور جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا اور اپنا لعاب دار اس کے جسم کے اوپر ملا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ خود پڑھایا، تو اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ 70 مرتبہ اس کا نماز جنازہ پڑھے تب بھی اللہ رب العزت اس سے معاف نہیں کرے گی۔ تو فرمایا دنیا کا کسی آدمی کو بہت زیادہ مل جانا اور پھر اس کی وجہ سے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑائے، اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرا مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و دولت، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا وہ لوگ جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں، اتقوا بچتے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جو مالدار لوگ ہیں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا یہ جہنم کے اندر ہوں گے، لیکن جو لوگ غریب غربا ہیں لیکن ایمان والے ہیں، فرمایا یہ لوگ جنت کے اندر ہوں گے اور اعلیٰ مقام ان کا ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا اللہ رب العزت رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ فرمایا جو کافروں کو رزق کی فراوانی مل رہی ہے، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، فرمایا دنیا کے اندر ان کو مل رہا ہے، آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا مومن کو دنیا کے اندر ملتا ہے اور اللہ رب العزت کے لیے آخرت کے اندر بھی ذخیرہ فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کی برکت سے ہم سب کی بخش فرما، یا اللہ اس کی برکت سے تمام کے تمام مسلمانوں کی بخش فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما، یا اللہ امت محمدیہ کے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانی ختم فرما، یا اللہ جو قرضدار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نورین اولاد نصیب فرما، یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ان کی اولادوں پر کا فرما بردار بنا، یا اللہ جن کے بچے جوان ہیں جو ان کو ناصر رشتے عطا فرما، الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، پہلے ٹون کو 5 وقت کا مکہ نمازی بنا، یا اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں دلوں کے اندر جو حاجات ہیں سب کی حاجات کو اپنے غیر فضل سے پوری فرما، یا اللہ سب کے گھروں کے اندر کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما، آپ اس کے اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے بدعات سے رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔